بنگلہ دیشی فوج کی اعلیٰ قیادت میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، جس کے تحت لیفٹیننٹ جنرل محمد معین الرحمان کو نیا چیف آف جنرل سٹاف مقرر کر دیا گیا ہے۔ نئی تقرریوں کے مطابق میجر جنرل قیصر رشید چودھری طاقتور خفیہ ادارے DGFI کے سربراہ ہوں گے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل میر شفیق الرحمان کو آرمڈ فورسز ڈویژن کا پرنسپل سٹاف آفیسر تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ اہم انتظامی تبدیلیاں ملک میں حالیہ عام انتخابات کے بعد سامنے آئی ہیں، جن میں BNP نے واضح اکثریت حاصل کی ہے اور طارق رحمان نے بطور وزیر اعظم اقتدار سنبھالا ہے۔ اس کے علاوہ سابق PSO لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن اور میجر جنرل جہانگیر عالم کی خدمات وزارت خارجہ کے سپرد کر کے انہیں سفارتی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ چین کی وزارت کامرس نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی تجارتی شراکت داروں پر عائد کردہ تمام یک طرفہ ٹیرف فوری طور پر واپس لے۔ چینی ترجمان نے واضح کیا کہ تجارتی جنگوں میں کبھی کوئی فاتح نہیں ہوتا اور امریکہ کے یہ اقدامات نہ صرف عالمی اقتصادی اصولوں بلکہ خود اس کے اپنے قوانین کی بھی صریح خلاف ورزی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ٹیرف میں اضافے سے تمام فریقین کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس پر چین خاموش نہیں رہے گا۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ وہ امریکی متبادل اقدامات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے قومی و معاشی مفادات کے بھرپور تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ سینیٹر اشتیار رحمان نے سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ سندھ کی وحدت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک اٹوٹ حیثیت رکھتا ہے اور صوبے کی تقسیم کی بات کرنے والے جمہوریت کے دشمن ہے۔ انہوں نے سندھ اسمبلی سے منظور ہونے والی حالیہ قرارداد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سندھ کو متنازع بنانا آئین کے منافی ہے اور بیک ڈور سیاست کے ذریعے صوبائی حدود میں تبدیلی ممکن نہیں۔ شہری رحمان کا کہنا تھا کہ آئین کے مطابق کسی بھی ایسی تبدیلی کے لیے صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت لازمی ہے، ورنہ پیپلز پارٹی سندھ کی وحدت کے خلاف ہر سازش کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی ہر اکائی کی علامت ہے اور ہمیں اپنے حقوق کے لیے مزاحمتی سیاست کرنا بھی بخوبی آتی ہے۔ تربت میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران خطرناک دہشت گرد سلیم بلوچ کی ہلاکت نے فتنۃ الہندوستان اور بھارتی ایجنسی را کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سلیم بلوچ 31 جنوری کو بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں براہ راست ملوث تھا، جبکہ حیران کن طور پر بلوچ یکجہتی کمیٹی اور دیگر تنظیمیں اسے لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل بتا رہی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فتنۃ الہندوستان اور را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے اس کی ہلاکت تصدیق کر دی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ گروہ سادہ نوجوانوں کو گمراہ کر کے مسلح بغاوت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مستونگ اور قلات میں ہلاک ہونے والے دیگر دہشت گردوں کا بھی لاپتہ افراد کی لسٹ میں ہونا اس مذموم پروپیگنڈے کی قلعی کھلتا ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر پوٹن زیلنسکی نے ایک سنگین دعویٰ کیا ہے کہ روسی صدر پوٹن نے تیسری عالمی جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور وہ یوکرین پر نہیں رکیں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ پوٹن کو روکنے کا واحد حل ان پر بھرپور فوجی اور معاشی دباؤ ڈالنا ہے، کیونکہ ان کی ناکامی ہی پوری دنیا کی فتح ہوگی۔ دوسری جانب روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے، جہاں یوکرینی علاقے اوڈیسا پر روسی ڈرون حملے میں 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل روسی صدر پوٹن نے زیلنسکی کو مذاکرات کے لیے ماسکو آنے کی پیشکش بھی کی تھی، مگر میدان جنگ کی صورتحال بدستور تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک ہندو انتہا پسند نے نو مسلم ہونے والے 3 افراد کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ 24 سالہ موٹر سائیکل سوار ملزم نے 60 سالہ عبدالسلام، محمد عارف اور جاوید خان کا اس وقت تعاقب کیا جب وہ رمضان سے قبل زکوٰۃ کی مہم کے لیے راستہ معلوم کر رہے تھے۔ ملزم نے موقع پا کر ان بزرگوں کو نہ صرف گالیاں دی بلکہ سرعام تھپڑ بھی مارے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد عالمی سطح پر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مقامی پولیس نے عوامی دباؤ کے بعد مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ تاہم بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز جرائم نے ایک بار پھر انسانی حقوق کے حوالے سے سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ حکومت پنجاب نے صوبے کی تاریخ میں پہلی بار مفت میت منتقلی سروس شروع کرنے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں منظور کی گئی اس پالیسی کے تحت ہر تحصیل اور بڑے سرکاری ہسپتال میں خصوصی ایمبولینس وینز فراہم کی جائیں گی۔ شہری 1122 پر کال کر کے یا ہسپتال کاؤنٹر سے رجوع کر کے میت کو گھر یا دوسرے شہر منتقل کرنے کی سہولت بالکل مفت حاصل کر سکیں گے۔
اس سروس کی شفافیت برقرار رکھنے کے لیے اسمارٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے مانیٹرنگ کی جائے گی، جبکہ نجی ایمبولینس سروسز کو ریگولرائز کرنے اور ان کے ریٹس مقرر کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد سوگوار خاندانوں کو مالی بوجھ اور پریشانی سے بچانا ہے۔